بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان مادے کے لحاظ سے الفاظ کی بحث، اور یہ بحث مقدماتی حساب سے آگے بڑھ رہی ہے، اور آج کے اس مقدماتی بحث کا تیسرا حصہ کہ جس کے اندر الفاظ کے عقد کے اندر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، مادے کے عنوان سے ایک مقدماتی بحث کر رہے تھے کہ آیا ایک لفظ خاص یہاں پر ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب باب مضارعہ وقف نکاح کے متعلق فقہا کے کلمات کا بیان ہے، کہ نمونے کے طور پہ ہم بیان کر رہے تھے کہ بیع کے علاوہ دیگر عقود کے اندر فقہا کیا کہتے ہیں، ان کے کلمات کا ظہور کیا ہے، آیا لفظ خاص مد نظر ہے ان عقود کے اندر یا نہیں۔ اسی طرح فقہا کے کلمات میں پھر جو تنافی سامنے آتی ہے، اور محقق ثانی اس تنافی کو دیکھتے ہوئے جو جمع انجام دیتے ہیں وہ کیا ہے، اور پھر مذکورہ جمع کے متعلق شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیا ہے، وہ کس طرح جمع کو قبول کرتے ہیں یا ایک اور جمع بیان کرتے ہیں، تو اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ انصاری کی نظر میں جو بہترین وجہ ہے جمع ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو اس طرح ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں کہ بیع کے علاوہ مطلق لفظ کے متعلق فقہا کے کلمات کا ظہور کس چیز کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ باب مضارعہ کے اندر وقد ذکر جماعۃ جواز المضارعہ بکل لفظ یدل علی تسلیم الارض للمضارعہ، کہ ایک فقہا کی جماعت جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ مضارعہ جائز ہے ہر اس لفظ سے کہ جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ زمین کو وہ حوالے کرے مضارعے کے لیے اس شخص کو کہ جو اس کے اندر کام کرتا ہے۔ اب اس زمین کو حوالے کرنے پر کوئی بھی لفظ استعمال کیا جائے، استفادہ کیا جائے، مضارعہ فقہا فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ وعن مجمع البرہان، اور اسی طرح مجمع البرہان جو کہ محقق اردبیلی کی ہے، اسی سے حکایت ہے کما فی غیرہ، جیسا کہ اس کے علاوہ اور بزرگان کے کلمات کے اندر بھی ہے کہ انہ لا خلاف فی جوازها بکل لفظ یدل علی المطلوب، کہ اختلاف نہیں ہے اس بات کے اندر کہ مضارعہ جائز ہے ہر اس لفظ سے کہ جو مطلوب اور مقصود پر دلالت کرتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ ما کونہ ماضیا، وہ لفظ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ماضی ہو، یعنی ماضیت کو اس کے اندر شرط جانتے ہیں، لیکن وہ لفظ کیسا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ مضارعہ کے انعقاد میں جائز ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو مقصود پر دلالت کر رہا ہو اس سے استفادہ کیا جائے۔ اور پھر مشہور سے یہ بات منقول ہے کہ جوازها باللفظ ازرع یا ازرع، کہ یہ جو مضارعہ ہے جائز ہے اس لفظ سے کہ آپ ازرع یعنی مضارعے کی صورت میں اس کو لے آئیں گے، بعد میں اس کو مضارعے کی حیت اور شکل میں اس کو پڑھا ہے، اور بعد میں اس کو امر کہا ہے کہ ازرع یا ازرع، اسی سے آپ مضارعہ کو منعقد کریں۔ تو اسی طرح آپ جو ہے فعل مضارع سے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ازرع استعمال کرتے ہیں، تو یہ در واقع زارع کی جانب سے مالک کو خطاب ہوگا، یعنی زارع کہے گا ازرع۔ یا اگر آپ ازرع کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر در واقع یہ خطاب ہوگا مالک کی جانب سے خود اس شخص کو، اس زارع کو جو وہاں پر زمین کے اندر زراعت کرنا چاہتا ہے۔ تو یوں آقا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں باب مضارعہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان کے فقہا کے کلمات کا ظہور کسی خاص لفظ کو نہیں بتا رہا، بلکہ کوئی بھی لفظ اس کے اندر کفایت کرتا ہے۔ اسی طرح باب وقف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں وقد جوز جماعت الوقف باللفظ حرمت وتصدقت مع القرینۃ الدالۃ علی ارادۃ الوقف، فقہا کی ایک جماعت جائز قرار دیتی ہے وقف کو کن الفاظ سے؟ حرمتو کے الفاظ سے، کہ مثلا میں نے حرام قرار دے دیا اس کی بیع کو، اس کی فروخت کو مثلا، وتصدقت، یا مثلا جو ہے میں نے اس کو صدقہ دے دیا، البتہ مع القرینۃ، کہ یہ کلمات ایسے قرینے کے ساتھ، یعنی تصدقتو کا جب آپ کلمہ استعمال کر رہے ہیں تو قرینہ ساتھ میں ہو کہ جو دلالت کر رہا ہو کہ ارادہ جو ہے وہ وقف کا ہے۔ مثلا آپ نے کہا تصدقت بداری، اس طرح کہا، اور اس کے بعد آپ نے اس طرح کے کلمات استعمال کیے کہ ان لا یباع ولا یورث،
کہ میں نے اس گھر کو صدقے میں دیا، یعنی یہ قابل بے نہیں ہے، اس کو بیچا نہیں جائے گا، ولا یورث، اور اس کو ارث کے عنوان سے بھی منتقل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے جب کلمات آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ قرینہ بنتے ہیں اس بات پر کہ شخص کا جو مراد ہے ان کلمات سے وہ وقف ہے، اور اس طرح یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ بس آپ ان کلمات کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں، ان کلمات سے استفادہ کر سکتے ہیں اسی وقف کے سلسلے میں۔ ما عدم الخلاف کما ان غیر واحد علی انہما من الکنایات، اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہے کما ان غیر واحد، جیسا کہ ایک سے زیادہ فقہا بزرگان سے یہ بات ہے، علی انہما، اس بات پر کہ انہما من الکنایات، کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کنایات میں سے ہیں، کہ انہما کہ یہ ضمیر حرمت و تصدقت کی طرف پلٹا یہ باز نے کہ یہ کلمات حرمت اور تصدقت کے کنایات میں سے ہیں، اور یہ صریح نہیں ہے اس وقف کے اندر۔ ہاں قرینے کے ساتھ آپ استفادہ کر رہے ہیں ساتھ میں، لیکن خود یہ لفظ بے نفس سے ہی صراحت نہیں رکھتے، یا بعض نے انہما لا یباع و لا یورث کی طرف پلٹایا ہے کہ یہ جو آپ قرائن لائیں گے ان لا یباع و لا یورث، یہ بھی صراحت نہیں رکھتے اس سلسلے میں، کنایات میں سے ہیں۔ تو جب کنایات میں سے ہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور وقف منعقد ہوتا ہے تو یوں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بس وقف کے اندر لفظ خاص مد نظر نہیں ہے فقہا کے کلمات میں۔ اسی طرح ایک اور نمونہ بیان کرتے ہیں باب نکاح کے اندر، وجوز جماعت کے گروہ نے علماء کی جائز قرار دیا ہے وقوع النکاح الدائم بلفظ تمتع، کہ نکاح دائم جو ہے وہ اس کا واقع ہونا لفظ تمتع سے، اور مع انہ لیس صریحا فیہ، جبکہ تمتع کا جو لفظ ہے وہ نکاح دائم کے عنوان سے صراحت نہیں رکھتا، وضوح اس طرح اس کے اندر نہیں ہے کہ اس سے نکاح دائم منعقد ہو، تو اس طرح انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ اب آگا فرماتے ہیں کہ ان شواہد کو آپ دیکھیں، وما هذه الکلمات، یعنی فقہا کے ان کلمات کے باوجود کیف یجوز ان یسند الی العلماء او اکثرهم، کہتے ہیں کہ کیسے یہ جائز ہے کہ علماء بلکہ اکثر ان کی کثرت کی طرف نسبت دی جائے وجوب ایقاء العقد، کس چیز کو، کیف یجوز ان یسند، کیسے یہ جائز ہے کہ نسبت دی جائے اس بات کو کہ عقد کا ایقاع، اس کا انعقاد واجب ہے باللفظ الموضوع له، اس لفظ سے کہ جو موضوع ہے وضع کیا گیا ہے اسی عقد کے لیے، یعنی وہ لفظ کے جو حقیقت رکھتا ہو اس عقد کے اندر، اس عنوان عقد میں آپ اسی لفظ سے اس کو جاری کریں، ایقاع کریں اس عقد کو، یہ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کیسے اس بات کو، اس وجوب کو نسبت دی جا سکتی ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَجَازِيَّةِ، اور یہ کہا جائے کہ جائز نہیں ہے اس عقد کا ایقاع الفاظ مجازی کے ذریعے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان تمام کلمات فقہا کو دیکھنے کے بعد، ان فقہا کے کلمات کے ظہورات کو دیکھنے کے بعد کہ متعدد موارد میں بے ہو چاہے غیر بے ہو، ان کے کلمات کا ظہور اس میں ہے کہ لفظ جو ہے وہ خاص ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا لفظ جو مقصود اور مطلوب پر دلالت کرتا ہو، کفایت کرتا ہے، چاہے وہ مجازی ہو۔ تو اس صورتحال میں یہ نسبت دینا آپ فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہوگی، اور فرماتے ہیں خصوصاً مع تعمیم حال القریبۃ والبعید، اور بالخصوص کہ اس کو جو ہے وہ عمومیت دی جائے قریب اور بعید دونوں کو، یعنی تمام مجازات کے جو قریب ہوں چاہے بعید ہوں، کہ آپ یہ کہیں کہ علماء جائز نہیں جانتے مجازات سے اس عقد کے ایقاع کو، چاہے وہ مجاز قریب ہو چاہے بعید ہو، جیسا کہ اس طرح تعمیم کما تقدم عن بعض المحققین، بعض محققین کی جانب سے یہ تعمیم بیان ہوئی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ لفظ خاص ہونا چاہیے، مجاز جائز نہیں ہے، چاہے وہ مجاز قریب ہو چاہے بعید ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کیسے آپ نسبت دے سکتے ہیں بزرگان کی طرف، اور وہ بھی اسی عمومیت کے ساتھ کہ مجازات سے انعقاد نہیں ہوتا عقد کا، چاہے وہ مجاز قریب ہو چاہے بعید ہو۔ تو اس طرح یہ مطلب بیان کرنے کے بعد شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہاں مشہور کے کلام میں تنافی بظاہر نظر آتی ہے۔ کچھ بزرگان جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تعبیر الفاظ مجازیہ سے جائز نہیں ہے، اور بعض کی نظر میں مجاز جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یوں ایک تنافی سامنے آتی ہے، اور اس تنافی کو دیکھتے ہوئے محقق ثانی نے آ کر ایک جمع بیان کیے ان کے کلمات کے اندر، تو وہ یہاں پر شیخ انصاری بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ لِمَا عَرَفْتَ، شاید اسی وجہ سے جو آپ نے جانا اور جس کو آپ نے ابھی پہچانا، جس مطلب کو، وہ کیا تھا، من تنافی مشتہر بینہم، وہ تنافی کے جو مشہور ہے ان کے کلمات کے اندر۔ تنافی کس جہت سے،
من عدم جواز التعبیر بالالفاظ المجازیۃ فی العقود اللازمہ، اس عنوان سے کہ جائز نہیں ہے، جو کہ آپ نے دیکھا فقہا کے کلمات کے اندر وہ بات کیا مشہور ہوئی، مشتہر بینہم، وہ یہ تھی کہ جائز نہیں ہے تعبیر کرنا، عبارت لے آنا الفاظ سے کہ جو مجازی ہوں عقود لازمہ کے اندر. اور معرف تھا، جبکہ آپ نے دیکھا منہم، انہی فقہا میں سے، من الاکتفاء، کہ وہ کافی جانتے ہیں فی اکثرہا، کہ اکثر ان عقود لازمہ کے اندر وہ کافی جانتے ہیں بالالفاظ الغیر الموضوعۃ لذالک، ایسے الفاظ سے کہ جو ان عقد کے لیے وضع نہیں کیے گئے، یعنی اس عقد کے لیے وہ لفظ وضع نہیں ہوا، لیکن ان الفاظ سے کہ جو عقد کے لیے وضع نہیں ہوئے اسی سے اکتفا کو جائز جانتے. بس ایک طرف سے مشتہر بینہم وہ عدم جواز تعبیر ہے پھر الفاظ المجازیہ، اور دوسری جانب سے اکتفا ہے اکثر عقود لازمہ میں الفاظ غیر موضوعہ سے، الفاظ مجازی وغیرہ سے. تو یوں ایک تنافی جو سامنے آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ لِمَا عَرَفْتَ، اور شاید اسی وجہ سے جو آپ نے جانی کہ وہ تنافی جو آپ نے دیکھی ان کلمات کے اندر، جمع المحقق الثانی، یہ جمع لما عرفت سے تعلق رکھتا ہے، اس سے مربوط ہے کہ جو آپ نے دیکھا اس تنافی کو کلمات فقہا کے اندر، اب محقق ثانی رحمت اللہ علیہ آ کر جمع فرماتے ہیں علامہ حکی عنہ فی باب السلم والنکاح بین کلماتہم، اس مطلب کی بنیاد پر جو ان سے حکایت ہوا ہے باب سلف اور سلم کے اندر اور نکاح کے اندر بین کلماتہم، جو ان کے کلمات کے درمیان ہے، بحمل المجازات الممنوعۃ علی المجازات البعیدہ، وہ اس طرح سے جمع فرماتے ہیں کہ جو مجازات ممنوع ہیں، یعنی جن مجازات سے استفادہ اور ان کو استعمال کرنا جائز نہیں جانتے عقد کے اندر، وہ مجازات ممنوعہ حمل ہوں گے کن پر؟ مجازات بعیدہ پر. یعنی در واقع وہ بزرگان کے جو کہتے ہیں کہ الفاظ مجازی سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، فرماتے ہیں کہ ان کی مراد جو ہے وہ مجازات ہیں کہ جو مجازات بعیدہ ہیں. پس لہٰذا انہوں نے اس طرح اس کلمات کے درمیان وجہ جم کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. اور اس طرح مثلا اگر آپ اجارے میں دیکھیں تو حقیقتاً اجارے کے اندر آجرتو کا لفظ ہے. اب یہاں پر مجاز قریب اور مجاز بعید کیا ہے؟ مثلا آپ بیعتو کا منفعت الدار کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، بے سے آپ اس کو اجارے کو اور منفعت کی اجارے کو بیان کرتے ہیں تو یہ مجاز قریب ہے. اگر آپ وہبتو اور صالحتو کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو مجاز بعید ہے. تو اس طرح جو مجازات کہ جن سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے، یہ کس نوعیت کے مجازات ہیں؟ کہ جو مجازات بعیدہ ہیں، وہ مجاز کے جو بعید ہو، وہ عقد کے حوالے سے قابل استفادہ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں. لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ وہو جمع حسن، یہ بہت ہی اچھی اور بہترین جمع ہے، یعنی ایک اچھی جمع جو ہے محقق ثانی نے فرمائی ہے. لیکن خود شیخ انصاری کی نظر میں بہترین جو وجہ جمع ہے وہ اور ہے جو وہ بیان کرتے ہیں وَلَعَلَّ الْأَحْسَنَ مِنْهُ، اور فرماتے ہیں کہ شاید اس سے بھی جو زیادہ بہتر ہے جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان یراد باعتبار الحقائق فی العقود اعتبار الدلالت اللفظیہ الوضعیہ. فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر جو وجہ جمع کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے اعتبار حقائق فی العقود کا، یعنی عقود کے اندر جو کہتے ہیں کہ الفاظ حقیقی معتبر ہیں، اس سے مراد کیا لی جائے؟ اعتبار الدلالت اللفظیہ الوضعیہ، کہ مد نظر یعنی یہ ہے کہ معتبر دلالت لفظیہ اور وضعیہ ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے وضعی طور پر اپنے اس مقصود پر دلالت کرتا ہو، اس اعتبار سے مد نظر ہے، یعنی تمام مقصود کو وہ لفظ جو ہے بیان کرتا ہو. سواء کان اللفظ الدال علی انشاء العقد موضوعا له بنفسه، فرماتے ہیں کہ اس میں فرق نہیں کرتا کہ وہ لفظ جو دلالت کرتا ہو اس تمام مقصود پر، وہ لفظ فرماتے ہیں کہ دلالت کر رہا ہو علی انشاء العقد، عقد کے اس انشاء پر، موضوعا له بنفسه، یعنی وہ لفظ جو کہ انشاء عقد پر دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہو؟ موضوعا له، یعنی وضع کیا گیا ہو خود اسی عقد کے لیے، بنفسه، یعنی وہ عقد بنفسه ہی اس اپنے مقصود کو واضح کر رہا ہو. جیسے بیعتو کا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے اس بیع کے لیے مثلا، اور یا اس طرح سے ہو او مستعملا فیہ مجازا، یا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہو مجاز بقرینۃ لفظ موضوع آخر، فرماتے ہیں کہ البتہ وہاں پر قرینہ ایک اور لفظ ہو کہ جو وضع کیا گیا ہو وہاں پر اس لفظ، یعنی اس عقد کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے، اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہاں پر استعمال تو مجاز کیا گیا ہے لیکن بے قرینت لفظ
موضوع، فرماتے ہیں کہ ایک قرینے کے ساتھ، کہ وہ بھی قرینہ کیسا ہو، ایک ایسے لفظ کے قرینے کے ساتھ کہ جو موضوع ہے، وضع کیا گیا ہے. تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اس دوسرے لفظ موضوع کو قرینہ بناتے ہوئے مجاز کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دلالت جو ہے لفظیہ وضعیہ ہے، چونکہ درست ہے کہ وہ مجاز فی نفس ہی دلالت نہیں کر رہا اس انشاء عقد پر بے عنوان یہ کہ اس کے تمام معنی کو پہنچا رہا ہو، لیکن وہ قرینہ جو اس کے ساتھ ہے لفظ موضوع آخر، یعنی وہ دوسرا لفظ کے جو خود موضوع ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس عنوان عقد پر، وہ اس کے ساتھ ہے. تو لہذا یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ مشکل ایجاد نہیں ہوتی. اچھا، وہ قرینہ جو ہونا چاہیے لفظ موضوع آخر لیرجع الافادۃ بالآخرۃ الی الوضع، وہ کیوں؟ تاکہ افادہ جو ہے اس معنی کا اس کلمات سے وہ نہایتاً منتہی ہو، پلٹ جائے کہاں تک؟ الی الوضع، وضع تک، جو ہماری مد نظر ملاک ہے، جو ہم نے اوپر کہا کہ ان یراد باعتبار الحقائق فی الوقود اعتبار الدلالت اللفظیہ الوضعیہ، کہ ملاک دلالت لفظیہ اور وضعیہ ہے. تو اس طرح اگر وہاں پر ایک مجاز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ مجاز ایک اور لفظ کے ساتھ ہے قرینے کے طور پہ، اور وہ لفظ بھی خود موضوع ہے اس معنی کے لیے، تو یہاں پر افادہ پلٹ جاتا ہے نہایتاً اسی وضع کی طرف. اذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين افادة لفظ للمطلب بحکم الوضع. فرماتے ہیں کیوں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سواء کانا، یہ سواء کی بات ہم نے کیوں کی کہ چاہے وہ لفظ خود بنفس ہی جو ہے موضوع لا ہو یا ایک اور قرینے لفظیہ کے ساتھ ہو، وضعیہ کے ساتھ ہو. فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ معقول نہیں ہے کہ اذ لا يعقل الفرق، یعنی یہ فرق جو ہے وہ معقول نہیں ہے کہ ہم فرق جانیں کس چیز کے اندر؟ فی الوضوح، وضوح کے اعتبار سے، الذی هو مناط الصراحہ، وہ وضوح کے جو صراحت کا ملاک اور منات ہے، اس وضوح میں ہم فرق کریں کس چیز کے اندر؟ بین افادت لفظ، اس لفظ کے افادے میں کہ وہ لفظ افادہ کر رہا ہو للمطلب، ایک مطلب کا، بحکم الوضع، حکم وضعی سے، یعنی وہ لفظ درواقع موضوع لا ہو اسی مطلب کے لیے، اور اس حکم وضعی کی بنیاد پر وہ اس کا افادہ کر رہا ہے. ایک طرف سے یہ ہے، اور او افادت ہی لہو، یا وہ لفظ افادہ کر رہا ہو اس مطلب کا بضمیمت لفظ آخر، ایک اور لفظ کے ضمیمے سے، کہ یدل بالوضع علی ارادۃ المطلب من ذلک اللفظ، کہ وہ جو دوسرا لفظ ہے دلالت کر رہا ہے وضعی طور پر مطلب کے ارادے پر، من ذلک، یعنی اس بات پر کہ وہ مطلب مراد من ذلک اللفظ، اسی لفظ سے وضعی طور پر. تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک طرف سے ایک لفظ ہے جو ایک مطلب کا افادہ کر رہا ہے حکم وضعی سے، یعنی وہ لفظ موضوع لا ہے اس کے لیے. ایک جانب سے ایک اور لفظ ہے کہ جو اسی مطلب کا افادہ کر رہا ہے لیکن نہ بنفس ہی، بلکہ ایک اور لفظ کے ضمیمے سے، کہ وہ دوسرا لفظ وضعاً دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ وہ مطلب اسی سے ارادہ کیا جا رہا ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان دونوں کے درمیان وضوح اور صریح کے اعتبار سے فرق نہیں کیا جا سکتا. جس طرح وہ لفظ اپنے اس معنی کو پہنچانے میں صریح اور واضح ہے کہ جو حکم وضع سے اس مطلب کو بیان کر رہا ہے، اسی طرح وہ لفظ بھی اس مطلب کو بیان کرنے میں واضح اور صریح ہے کہ جو ایک اور قرینے سے اس مطلب کو بیان کر رہا ہے، کہ وہ دوسرا قرینہ بھی خود لفظ ہے، اور وہ لفظ بالوضع جو ہے اسی معنی کو پہنچا رہا ہے. تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں زیادہ احسن جو وجہ ہے وہ اس تنافی کو حل کرنے کے لیے وہ یوں ہے کہ ہم دلالت لفظی وضعی کو مد نظر رکھتے ہیں، اب چاہے وہ لفظ فی نفس ہی موضوع ہو، چاہے فی نفس ہی موضوع نہ ہو. اب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظر کے مطابق نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قرینہ لفظی جو ہے وہ ساتھ نہ ہو، پھر چاہے حالیہ ہو مقالیہ، اور وہ قرینہ مقالیہ بھی ایسا کہ جو خود عقد کے اندر نہ ہو، جو بالوضع اس معنی کو بیان کر رہا ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ مورد نظر نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا. پھر چاہے مجاز قریب ہی کیوں نہ ہو وہ قرینہ، وہ مفید نہیں ہوگا. لیکن اگر قرینہ لفظیہ ساتھ میں ہے اور وہ خود اس عقد کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ پھر گرچہ وہ مجاز بعید ہی کیوں نہ ہو، مفید انشاء ہوگا. تو اس طرح شیخ نے آ کر ملاک بنا دیا دلالت لفظیہ وضعیہ کو، کہ انشاء عقد ہو دلالت لفظیہ وضعیہ سے، یا وہ لفظ فی نفس ہی اس انشاء عقد پر دلالت کر رہا ہو، یا وہ لفظ ایک اور قرینہ لفظی جو خود اسی عقد کے اندر ہے اسی سے اس معنی کو پہنچا رہا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.